السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف نواز۔ پروگرام پوچھنا تو بنتا ہے کے ساتھ، اور ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری معروف شخصیت پاکستان کی، سیاسی، سماجی، طبیب، ادیب اور بہت کچھ، جیسے میں ان کے بارے میں کہتا ہوں، ڈاکٹر اعجاز صاحب۔ السلام علیکم اعجاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک جی، فرسٹ کلاس ہیں۔ اچھا، آج کا ہمارا موضوع ہے جناب یہ ملک میں جو موجودہ صورتحال ہے دھرنوں کے حوالے سے، دھرنا کلچر جو ڈیولپ ہو چکا ہے، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں سرکاری ملازمین نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ اب اپوزیشن پارٹیز مل جل کے وہ دھرنوں کا سلسلہ، جلوسوں کا سلسلہ اور یہ چیز شروع کرنے لگی ہے۔ تو ڈاکٹر اعجاز صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ کیا مثبت چیز ہے، منفی ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یکمشت میں نے 5-6 سوال آپ سے کر لیے ہیں، آپ جواب دیجیے۔ جی بہت شکریہ آصف صاحب۔ بات یہ ہے کہ اس کا ہونا تو قدرتی چیز ہے کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ رہیں ملک میں تو وہ اچھا ہوتا ہے، ایک گھٹن کا ماحول نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے اپنی، یعنی کہ ہیلدی پولیٹیکل انوائرمنٹ کی ایک طرح سے نشانی آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، وہ پھر اپنا کلچر ہوتا ہے ہر ملک کا۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں اگر آپ پرامن احتجاج کریں یا جسٹ ایک جس کو سمبولک کہتے ہیں علامتی اظہار بھی کر دیں تو جو پراپر کارنرز ہوتے ہیں وہاں تک آواز پہنچ جاتی ہے اور ان کی سنوائی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا کوئی اونچا سنے اسے اتنا اونچا ہی سنانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ تو میرے خیال میں اس کا ایز سچ کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیشہ سے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو اپنی آواز اٹھاتی ہیں اس میں جلوس، جلسے، دھرنے یہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ایز سچ ان کے کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، عوام کے ذہن میں بھی اٹھتا ہوگا، ناظرین کے ذہن میں بھی، کہ یہ جو وقت کا تعین ہے ان کا اس ایکٹیویٹی کے لیے، کیا یہ درست ہے یا یہ اس سے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، یا ابھی کچھ عرصہ ٹھہر کے ہونا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ میرے خیال میں تو اس کی تیاری کافی عرصے سے جاری ہے، اور رکتے چلتے اس طرح کی، ظاہر ہے اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کی کافی ساری پارٹیاں ہیں تو اس میں پھر کوئی ایک نتیجہ نکالنے میں کچھ ٹائم تو لگ جاتا ہے، تو یہ کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ٹائم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی وقت بھی جو ہے اپنا موقف جو ہے اس کے لیے آپ نے پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ پیورلی آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی مفاد کے لیے یا ملکی مفاد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، یا ملک کو خسارے سے اور بحران سے نکالنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، یا یہ ذاتی مفادات کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تو جو تقریباً ساری اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہیں۔ اس میں جو قومی اس میں جس طرح کہ مثلاً نیشنل پارٹی ہے بلوچستان کی، وہ بھی شامل ہیں، سندھ کے کچھ جو قومی حوالے سے سیاست کرتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو نسبتاً بائیں بازو کی جدوجہد کر رہی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح تو اس میں سارے شیڈز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے سب کے حوالے سے کہ جی ساری کی ساری جو ہیں وہ اپنا جو گروہی مفاد ہے اس کے لیے لڑ رہی ہیں۔ یہ ایک تھوڑے ٹائم لگا کے ایک چیز ڈیولپ ہوئی ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی جب عوام کے اندر یہ شعور اجاگر ہوا ہے اور انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ گورنمنٹ جو اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر پائی، بڑے بڑے وعدے گورنمنٹ نے کیے تھے وہ اچیو نہیں ہوئے، اور عوام جو ہے وہ مستقل مہنگائی
بڑھتی ہوئی مہنگائی کے نیچے پس رہے ہیں، اس کی آوازیں ہمیں اب تو بڑی اونچی سنائی دینا شروع ہو گئی ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ساری کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے گروہی یا ذاتی مفاد کے لیے اکٹھی ہیں۔ پارشلی آپ نے کہا کہ کچھ پارٹیز ایسی ہو سکتی ہیں جو ذاتی سیاسی مفادات کے لیے اس میں ہوں، لیکن مجموعی تاثر یہی ہے کہ عوامی جو صورتحال ہے، ملکی صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے یا دوسرے حوالوں سے، تو اس وقت اس ایکٹیویٹی کا جنم لینا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ بالکل ایسے ہیں۔ اور پھر جو دیکھیں سیاسی جو کوئی پارٹی اپنی سیاسی جدوجہد کو کوئی رنگ دینے کے لیے یا اس میں اندر کوئی طاقت پیدا کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو اس کو ہم منفی معنوں میں نہیں لے سکتے، اور اس کو ہم ذاتی یا مفاد کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ وہ جو گورنمنٹ کا بیانیہ ہے نا کہ بھئی وہ جو ہے اپنے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے خلاف کیونکہ مقدمے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ان کو بچانے کے لیے ہیں، تو مقدموں کی جو اصلیت ہے وہ تو واضح ہو چکی ہے۔ اب ایون اب جو پی ڈی ایم کے جو جب بنی ہے اور انہوں نے 26 نکاتی ایجنڈا دیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کیونکہ مولانا فضل الرحمان بڑی آواز کے ساتھ اور سامنے آئے ہیں، تو ان کے خلاف بھی فوری طور پہ نیب نے کارروائی کرنے کی کوشش کی، جو ان کی دھمکیوں کی وجہ سے پھر واپس ہو گئی۔ تو یہاں سے ہمیں جو نیب کی کارروائیاں ہیں یا جو گورنمنٹ کی کارروائیاں ہیں ان کی اصلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی جو آگے سے طاقت سے جواب دے اس کی واپس ہو جاتی ہیں، اور جو ساتھ ساتھ وہ اس کے اوپر دباؤ بڑھایا جاتا ہے کہ وہ جو مرضی کا کام ہے گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا وہ کریں۔ عوام کا عوامی رد عمل کیا ہوگا اس پہ؟ کیا عوام ساتھ دیں گے ان دھرنوں کا یا اس کی مخالفت کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ عوام ساتھ دیں گے، کیونکہ عوام نے جتنا، ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی جو جب منتخب ہوئی تو وہ اس طرح بالکل جس طرح آزاد الیکشن ہوتے ہیں اس سے منتخب ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پوری کی پوری حمایت اس وقت بھی گورنمنٹ کو حاصل نہیں تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مضبوط کی ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ چلتی رہی ہے۔ تو اب جب کہ ان کی 2 سالہ کارکردگی بھی سامنے آ گئی ہے اور اس میں کوئی بھی ایسا پیرامیٹر نہیں ہے جس میں ہم یہ دیکھیں کہ اب وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو استحکام کی راہ پہ ڈال دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ایسا پیرامیٹر ہے جو استحکام کی راہ میں گیا ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، آٹے کا بحران پیدا ہوا اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی، چینی کا بحران پیدا ہوا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں پیدا ہو سکی، تعلق اپنے اقتدار والی پارٹی سے تھا، ان پہ تو کسی پہ ایکشن نہیں ہوا، ان پہ ایکشن بھی نہیں ہوا، اور کوئی بھی اگر چلے ہم یہ نہ کہیں جو بھی ہے کم از کم اس کے خلاف کارروائی ہوتی کہ بھئی یہ چینی کا بحران فلانے لوگوں نے پیدا کیا ہے، عدالتوں نے بھی فیصلے دے دیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ 70 روپے بیوروکریسی پہ بھی جو ایکشنز لیے گئے تھے وہ بھی انہیں واپس لینے پہ، اور وہ جو ہیں سرکاری ادارے ہیں، خاص اداروں کی بات نہیں کر رہا، عام جو ادارے ہیں ان میں بھی کرپشن جس طرح سے سرگرم تھی کہ کوئی کام آپ کا بغیر سفارش، رشوت یا تعلق کے نہیں ہوتا، وہ ابھی تک بلکہ اس سے زیادہ بڑا ہے، یہ کم نہیں ہوا، کرپشن بڑی ہے بظاہر، جو بطور ایک عام شہری کے آبزرویشن ہے ہماری۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے؟ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، عوام کا مستقبل کیا ہے، اور سیاست کا مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت چلے ہم نیک نیتی پر بھی مبنی سمجھ لیں کہ کچھ ایسا سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، عوام کے لیے بہتر ہو، تو کیا تب بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے اس میں سیاست میں کیا وہ جائز ہے یا وہ کوئی مثبت نتائج لا سکتی ہے؟ پھر میں نے بہت سارے سوالات آپ سے کرے۔ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے وہ ملک چلانے کے حوالے سے تو بیک گراؤنڈ میں موجود رہتی ہے، لیکن جو سیاست ہے وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حکومتی معاملات میں اس حد تک کی مداخلت کر سکتی ہیں جس حد تک حکومت ان کو الاؤ کرتی ہے۔ وہ حکومت کا سبارڈینیٹ محکمہ ہے، آرمی ہو یا بیوروکریسی ہو
وہ حکومت کا سبارڈینیٹ محکمہ ہے, وہ اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتا, تو اس وجہ سے وہ تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ملک کے مفاد میں لانا ہوتا ہے اس میں عوام کی شمولیت بہت ضروری ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک نیک شگون ہے کہ عوام کی شمولیت بڑھنے کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کی ایک سیاسی عمل شروع ہو جس کے اندر عوام کی شمولیت نظر آئے تو وہ ملک کے مفاد کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے ایک نیک شگون ہوگا. دوسرا, اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ سامنے نظر آ رہا ہے, حکومت خود بھی مانتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آرمی چیف کا بھی بیان آیا ہے کہ بھئی ہم آئینی حد تک جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ سارے متفق ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں, کوئی چھپا نہیں رہے کہ یہ ہم مل جل کے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. تو یہی والا سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی تھی. تو